عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر وہ چاہے دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک مثال اسحاق اور نائلہ ہیں۔ اسحاق بن یالا اور نائلہ بن زاد دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہشمند تھا۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاق بن یالا تھا۔ اسحاق اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب بھی کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ لہذا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی ان خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبے کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازہ کھولا تو دیکھا دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ حبیث اللہ کے مقدس گھر میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا۔ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اسحاق اور نائلہ کے بت کو صفا مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا مروہ پر جائے ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ کام جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔ یہاں ایک ایسا وقت آیا کہ عربوں نے جہالیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اسحاق اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا
جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زیادہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زہد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دفعہ ہدایت کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور اپنے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اساف و نائلہ کے ان بتوں کو لوگوں نے بطور عبرت صفا مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا لیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے برے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال و لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائی اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔